السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ نون لیگ کی سی ای سی اور سی ڈبلیو سی کی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ لاہور جلسے میں لوگ کیوں نہیں آئے؟ لیگی قیادت کافی پریشان دکھائی دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے لاہور ڈویژن کے منتخب ارکان سے اس بات کی وضاحت مانگ لی ہے۔ پارٹی کے منتخب ارکان تحریری طور پر آگاہ کریں کون کتنے کارکن جلسہ گاہ لایا تھا۔ پارٹی کو غلط معلومات دی گئیں، منتخب ارکان نے محنت نہیں کی۔ اس حوالے سے مزید کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں، بات کریں گے ہمارے نمائندے الفت مغل سے۔ الفت بتائیے گا، کیا کافی پریشان دکھائی دی نون لیگ کی قیادت، کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، مینار پاکستان جلسے پر لاہور کے عوام کیوں نہیں نکلے، اس جلسے کے لیے لاہور کے لوگ کیوں نہیں نکلی، اس کے لیے مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قائد ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اب اپنے منتخب ارکان سے لاہور ڈویژن یعنی کہ لاہور شہر ہے، اس میں قصور اور شیخو پورہ کے منتخب ارکان بھی ہیں، ان سے تحریری طور پر جواب طلب کر دیا گیا ہے کہ کون کتنے لوگ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، کیونکہ انہی منتخب اراکین نے مریم نواز صاحبہ کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے، لیکن کل جو جلسہ تھا وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی پریشان کن تھا اور مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے بھی پریشان کن تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عہدے لینے کے لیے لوگ آگے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لیکن کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے جب مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف مشکل میں ہے، ایسے وقت میں لیگ نون کسی طور پر اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جو لوگ کام نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت غصے میں تھی مریم نواز صاحبہ کو، ان کا پیغام واضح تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کا چپا چپا گھومی ہے، وہ کشمیر گلگت بلتستان گئی ہے، لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں، لوگ نواز شریف کی بات سننا چاہتے ہیں، اس کے بیانی کے ساتھ ہیں، لیکن قیادت نے محنت نہیں کی اور خاص کر لاہور کے جو منتخب اراکین ہیں انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں لے کے آئے۔ ان کا صرف کام ہے، وہ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدے لینا چاہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ آج کے بعد عہدے صرف انہی لوگوں کو ملیں گے جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون وہی فیصلے کرے گی جو کارکنوں کے دل کی آواز ہوگی اور جو مسلم لیگ نون کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، عوام کے لیے مختلف بیانیاں۔ مریم نواز یہ کہتی نظر آئی کہ لاہور کی تاریخ کا یہ بہت بڑا جلسہ تھا جو کل ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایک جلسہ گاہ کے اندر جلسہ ہوا اور ایک اس کے باہر جلسہ ہوا، یعنی کہ جگہ بھی کم پڑ گئی، جبکہ اندرونی کہانی میں وہ پریشان دکھائی دی۔ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ لاہور ڈویژن کی قیادت نے مایوس کیا۔ رہنماؤں سے ناخوش مریم نے کہا کہ اب عہدے اور پارٹی ٹکٹ انہی کو دیے جائیں گے جو کام کریں گے، اور مشکل وقت میں لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اس حوالے سے وہاں پر موجود دیگر رہنماؤں نے بھی کہا کہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی لوگوں کو وہ انہوں نے پوری نہیں کی۔ سعد رفیق نے کہا جن لوگوں نے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں ان کو پوچھا جائے گا، اور جبکہ اس سے پہلے مریم نواز نے کامیابی کے دعوے کر دیے اور کہا کہ کل کا جلسہ تاریخ ساز تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ، آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں بات کروں، جم غفیر تھا لوگوں کا، لاہور کی تاریخ میں ایسا کامیاب جلسہ نہیں ہوا۔ لاہور کا ایک ایک ایم ایل اے، ایک ایک ایم پی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف، حکومت آپ کے خلاف، کرونا آپ کے خلاف، موسم آپ کے خلاف، ہر چیز آپ کے خلاف، لیکن پی ایم ایل این نے ماشاءاللہ جس طرح کل ہسٹورک شو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو کے یہ سوچ رہی تھی کہ جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی۔ جلسہ گاہ کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ گاہ کے پیچھے ایک جلسہ ہو رہا تھا، بہت سارے ہمارے ہزاروں لوگ تھے جو قافلوں میں تھے جو جلسہ گاہ میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اندر کی ان کی رپورٹس ہیں، اس کے مطابق یہ گھبرا بھی گئے اور ان کو گھبرانا چاہیے۔ لیکن اندرونی کہانی کچھ اور ہی بتاتی ہے اور کافی برہمی کا اظہار کیا گیا مریم نواز کی جانب سے۔ انہوں نے کہا، وضاحت بھی مانگی کہ کون سے کارکن کتنے ارکان کو لے کر آئے، پارٹی کو غلط معلومات کیوں دی گئی۔ صابر شاکر اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صابر، عوام کے لیے کچھ اور بیان اور اندرونی کہانی کچھ اور بتاتی ہے۔ ناکام جلسہ ہوا، اس کا اعتراف بھی سامنے آتا ہے کہ لوگ نہیں لائے گئے اور آئندہ عہدے اور پارٹی ٹکٹ انہی کو دیے جائیں گے جو کام کریں گے۔ اس کی وضاحت مانگی گئی کہ کیوں کارکن نہیں لائے گئے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے صابر، کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اس کا ایک سادہ سا سوال تو یہی ہے کہ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور ظاہر ہے سب سے بڑی ناکامی تو خود مریم بی بی کی ہے جی، کہ مریم صفدر صاحبہ نے خود انہوں نے اقرار کیا ہے ابھی پریس کانفرنس میں کہ میں خود گلی گلی ہر حلقے میں گئی، ہر ایم این اے ہر ایم پی اے کے ساتھ
اور لوگوں کو موبلائز کیا، لیکن اگر وہ مریم صفدر صاحبہ کے کہنے پہ لوگ باہر نہیں نکلے تو پھر ایم این ایز اور ایم پی ایس کے کہنے پہ کیسے، یا پارٹی عہدیداروں کے کہنے پہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے مریم صفدر صاحبہ کو اس ایونٹ کی ناکامی کا خود ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور از خود اپنا استعفیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھیج دینا چاہیے کہ لیکن صابر پارٹی... اگر مریم کی اب گفتگو جو سامنے آ رہی ہے اس اندرونی کہانی سے، وہ بڑی برہمی کا اظہار بھی کیا انہوں نے، اور رفٹ بھی ان کی پارٹی کے اندر نظر آتی ہے. وہ کہتی ہیں ان کو غلط معلومات دی گئی، پارٹی کو غلط معلومات دی گئی، منتخب ارکان نے محنت نہیں کی. تو منتخب ارکان تو سب کو بتائے کون ہے، تو کس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی اور پہ الزام لگانے کے بجائے یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کی محنت بھی ضائع گئی، ان کے کہنے پہ بھی لوگ باہر نہیں آئے، اور وہ ریلیوں کی صورت میں ایک ہفتہ انہوں نے ریلیوں کا بازار گرم رکھا. اگر ان کے کہنے پہ بھی لوگ باہر نہیں آئے تو پھر ایم این ایز، ایم پی ایز اور پارٹی عہدیدار تو بہت نیچے آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر ایم این ایز، ایم پی ایز بھی لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے اور لوگ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جو نیریٹو لے کے چل رہی ہیں وہ نیریٹو پٹ گیا ہے، اور اس صورت میں بھی مریم صفدر صاحبہ کو ہی ذمہ داری قبول کرنی یعنی کہ چاہیے. انہیں ایک بار پھر یہ کہنا پڑا اس پارٹی اجلاس میں کہ نواز شریف کے بیانیے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور مشکل وقت ہے، ایسے میں کام آنا چاہیے، سب کو معلوم ہے. اور انہوں نے کہا کہ سالوں سے فائدے اٹھانے والے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اس مشکل ٹائم میں. اس کا مطلب کہ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ بیانیے کی وجہ سے بھی لوگ پیچھے ہٹیں. تو اچھی بات ہے، ان کی اگر یہ ہمدردی برقرار رہتی ہے تو اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کو ہوگا. ظاہر ہے کہ ووٹ بینک ہے وہ کہیں نہ کہیں تو شفٹ ہونا ہے، اور پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بے جماعت تو نہیں رہ سکتے. اور اگر مریم صفدر صاحبہ اسی پہ اصرار کرتی رہیں کہ ان کا یہ نیریٹو یہی ہے اور اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو لوگ ان سے کئی میل پیچھے ہٹ چکے ہیں. صابر ساتھ ہی رہے گا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. شیخ صاحب، مریم نواز تو دعوے کر رہی ہیں کہ جلسہ بہت بڑا تھا، تاریخی تھا، ایک جلسہ گاہ کے اندر جلسہ تھا اور ایک باہر ہو رہا تھا، جگہ کم پڑ گئی. لیکن اندرونی کہانی میں برہمی کا اظہار کیا، کہا کہ پارٹی کو غلط معلومات دی گئی، منتخب ارکان نے محنت نہیں کی، کارکن نہیں لائے گئے، اور سالوں سے فائدے اٹھانے والے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دے رہے. کیا نتیجہ اخذ کریں اس سے شیخ صاحب؟ دیکھیں ابھی تو دیکھیں آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے. اس کو جو کچھ مریم نے کیا وہ درست کیا، کیونکہ ایک دن میں یہ 6 وارڈوں میں 8 جلسے کر رہے تھے اور نتیجہ 0/0 نکلا. اور ان کو خود بھی پتا. دیکھیں سیاستدان اپنی ہار نہیں مانتا. یہ ہمارے ملک کی بڑی بدنصیبی ہے کہ اس کو اقرار کرنا چاہیے تھا کہ جتنی انہوں نے 2 مہینے سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اور گھر گھر گئے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف کال دیتا ہے اور لوگ پہنچتے ہیں. وہ خود ایک دعوت نامہ لے کے ایک وارڈ کمیٹی میں گئی، ایک یونین ایم این اے اور ایم پی اے کے حلقوں میں گئی. لیکن ساری قوم نے کل، سارا میڈیا، اے آر وائی نے، سب لوگوں نے دکھایا کہ حقیقت کیا ہے. کیمرے کی آنکھ سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا، اور کیمرے کی آنکھ میں یہ ایکسپوز ہو گئے. اور کل کا جلسہ ان کا ناکام ترین جلسہ تھا. جو کچھ مریم نے ان کے ساتھ کیا وہ کم ہے، زیادہ کرنا چاہیے. اچھا، اور شیخ صاحب، عوام کے سامنے کچھ اور بیانیہ اور جو پارٹی ارکان ہیں ان سے کچھ اور گفتگو، پھر یہ اس بات کا اعادہ کہ نواز شریف کے بیانیے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آپ کے خیال میں اب پارٹی کے اندر کارکنان پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس بیانیے سے اپنے آپ کو لاتعلق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیں بیانیہ کس چیز کا؟ آئیں استعفے دیں، بڑے شوق سے آئیں اور لانگ مارچ کریں. ہم نے تو خود ان کو دعوت دی ہے، کام ختم کریں 2 مہینے کی، پھر 20 فروری کی، 15 فروری کی ڈیٹ دے رہے ہیں، 3 مہینے کی. تو آئیں اس کام کو ختم کریں. اللہ خیر سدا ادار، تاکہ پتہ لگے کہ جو یہ کہتے ہیں اس میں حقیقت بھی ہے. ہمیں کوئی آر نہیں ہے، جب وہ چاہے استعفے دیں، جب وہ آئیں وہ لانگ مارچ کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اعتراف شکست ہے جب مریم اگر یہ کہے کہ سالوں سے فائدہ اٹھانے والے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دے رہے؟ حقیقت تو یہی ہے جو وہ کہہ رہی ہے. میرا مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ اور کوڑا کوڑا تھو. کل کوئی کسی حلقے پورے میں جو حلقے جگہ تقسیم کی گئی تھی، اتنا جلسہ گاہ چھوٹا کیا گیا تھا، لیکن ایم این اے کے صرف کانسٹیچوئنسی کے نمبر لکھے ہوئے تھے اور سیٹیں خالی تھیں. اور شیخ صاحب، اگر منتخب ارکان
बकौल मरियम साहिबा के और इस पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी के, उन्होंने मेहनत नहीं की और लोग लेकर नहीं लाए और सालों से बैठे हैं लेकिन मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे रहे, तो इस्तीफे देंगे फिर वो, क्या इस नहज पे पता जाएंगे? नहीं, जब वो बात होगी उस वक्त होगी। अभी तो वो कह रहे हैं हमने इस्तीफे देने हैं, बिस्मिल्लाह, मुंतज़िर हैं हम। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बिस्मिल्लाह, मुंतज़िर हैं हम। और 2 उन्होंने मेन टारगेट दिए हैं, वो करके देख लें, उसके बाद आगे होगा। थैंक यू। अच्छा, और शेख साहब, ये जो इनकी टोन है, जिस तरह ये बात करती है कि जो हमारे बयानिए से हट गया उनका घेराव करेंगे, जो लोटा बन गए उनको छोड़ेंगे नहीं, आज भी कह रही हैं। ये बातें डरे उस वक्त से, ये खुद लोटा बन जाएंगे लोग। और मुख्तलिफ सियासत होने जा रही है, और जो कुछ ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया यारवाई न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फयाज साहब, आप कैसे देखते हैं, आवाम के लिए कुछ और बयान, हेडलाइंस के लिए कुछ और बयान, और अंदरूनी कहानी तो ये बताती है कि मरियम ने बरहमी का इजहार किया, साद रफीक ने भी तौसीक की और कहा लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और एहतसाब पार्टी के अंदर भी होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे देखते हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस रोज़े पशेमा का पशेमा होना। इनको गलतफहमी थी कि पूरा लाहौर और इनके जो MNA MPs हैं वो इनके बयानिए के हक में हैं। मैं तो पिछले 2 साल से और खुसूसन पिछले 6 माह से इनको समझा रहा हूँ कि इनके 50 से ज़ायद MNA और सेनेटर और 50 से ज़ायद पंजाब असम्बली के मेंबर इनका नाम सुनने का रवादार नहीं है इस आले शरीफ का। जो इन्होंने रवैया, जो बयानिया मोदी का और अजीत दियोल का इन्होंने रखा हुआ है, तो वो तो इनके साथ चलने को तैयार नहीं। और लाहौरियों ने, जिंदा दिल लाहौरियों ने जनाब कल साबित कर दिया कि उनका इस जनाब बेगम सफदर अवान के बयानिए से कोई लेना देना नहीं है। अब वो सांप गुजर गया, उसके पीछे लकीर पीटने लगी हुई है। तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर के ऊपर और अपनी ज़बान के ऊपर ये कंट्रोल करें। बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ अपनी ज़बान पे कंट्रोल करेंगे तो पब्लिक की तरफ से और इनके वर्कर्स की तरफ से और इनके MNA MP की तरफ से इनको कोई जनाब कोई हमायत मिलेगी। कल भी नवाज शरीफ ने इंतहाई घटिया ज़बान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान।